شیرنی کا دودھ پینے والا نبی، شیر کے جبڑوں میں سجدہ کرنے والا نبی، ایسا نبی جس کے سامنے درندے دم ہلاتے رہے، جن کے صبر نے بادشاہوں کے تخت ہلا دیے، جن کی دعا نے آسمانوں سے فرشتے اتار دیے، اور جن کا نام آج بھی ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ داستان ہے حضرت دانیال علیہ السلام کی، جنہیں نہ وقت کا ظالم بادشاہ جھکا سکا، نہ درندوں کا خوف ڈرا سکا، نہ فتنوں کی آندھیاں ان کے قدم ڈگمگا سکیں۔ آئیے جانتے ہیں اس نبی کا قصہ جسے اللہ نے شیر کے پیٹ میں بھی سلامت رکھا، اور جس کی امت بننے کی خواہش خود اس کے نبی نے کی، جس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر جب شیر دودھ پلانے لگے تو یہ منظر بالکل ایسا تھا جیسے کوئی فرما بردار مخلوق اپنے آقا کی خدمت کر رہی ہو۔ یہ ایسا ناقابل یقین منظر تھا کہ دربار میں موجود لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اہل ایمان کے دل سجدے میں جھک گئے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کس طرح ہوئی اور یہ عظیم شہادت امت محمدیہ کو کیوں اور کیسے نصیب ہوئی۔ یہ واقعات محض کہانیاں نہیں بلکہ ایمان کو جگانے والے وہ لمحات ہیں جو دل کی زمین کو نرم کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک نبی کا تذکرہ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جس میں اللہ کی قدرت، انبیاء کی عظمت اور ایمان کی روشنی ہر موڑ پر جھلکتی ہے۔ اللہ والو، یہ ایمان افروز داستان اس نبی کی ہے جو نہ صرف وقت کے بادشاہوں کو جھکا گیا بلکہ شیروں کو بھی ادب اور محبت سے تابع کر گیا۔ ویڈیو کو ہرگز سکپ نہ کیجیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آگے جو کچھ بھی آپ سنیں گے وہ آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے منتخب کردہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 457 قبل مسیح میں بیت اللہ مقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال کے معنی ہیں خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے بارے میں تورات اور انجیل خاموش ہیں، تاہم کہا جاتا ہے کہ آپ یہودا کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی۔ آپ کی زبان عبرانی تھی اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہونے والی تھی تو اس وقت کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ اس رات ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اس رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کو اٹھا کر ایک شیر اور شیرنی کے سامنے پھینک دیا، مگر وہ دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو یاد رکھنے کے لیے حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور دو شیروں کی تصویریں بنوائی جس میں شیر آپ کے قدم چاٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، جب کوئی قوم عیش و عشرت میں گم ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کے نیک بندوں کی نصیحتیں بری لگنے لگتی ہیں۔ دنیا کی چمک دمک میں وہ اپنے انجام کو بھول جاتی ہے۔ جب بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، غفلت اور کاہلی کو چھوڑ دو، اس غفلت کا انجام بہت برا ہوگا۔ اپنے حال پر رحم کرو اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ چند دنوں کی عیش و عشرت کے لیے اپنی قوم کو قربان نہ کرو، اپنی دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، نفس پرستی سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ لیکن اس قوم نے ہر دھرمی سے باز نہ آئی اور حضرت دانیال علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بنی اسرائیل پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ نے حملہ کیا جو عراق کا حکمران تھا اور سورج کو معبود مانتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے 70,000 افراد کو قتل کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی، گھروں میں گھس کر حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے، بچوں کو نیزوں پر لٹکا دیا۔ اس نے تورات کے مقدس نسخوں کو جوتوں تلے رون ڈالا، بیت المقدس کو ناپاک کیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو قید کر کے بابل لے آیا۔
ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے، جو جوانی کے عالم میں قید کر لیے گئے تھے۔ بخت نصر دوم نے 587 قبل مسیح حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یسیع علیہ السلام، حضرت یرمیہ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قیدی بنا لیا تھا۔ اللہ کے وعدے کے مطابق بخت نصر نے بنی اسرائیل کی نافرمان قوم کو بابل منتقل کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے قیدیوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ہمیشہ ڈراتا رہا ہوں، مگر اب جب تم پر مصیبت آ گئی ہے تو توبہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ قوم نے کہا، ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اب توبہ کا کیا فائدہ؟ انبیاء اکرام کی شفقت اپنی قوم پر والدین سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ کرتے دیکھا تو اللہ کے حضور دعا کی اور اپنی قوم کی مشکلات کے لیے اللہ رب العزت سے مدد مانگی۔ انبیاء اکرام کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی رہائی کے دروازے کھلنے لگے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی شخصیت میں نبوت کا جلال اور جمال تھا۔ آپ کا تقوی کا آثار اتنے نمایاں تھے کہ قید خانے کا دروغہ آپ سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو عزت دی اور عبادت اور ریاضت کی مکمل آزادی دے دی۔ آپ کی تعلیمات کی بدولت قید خانے میں اللہ کا ذکر بلند ہونے لگا۔ دروغہ اور اس کے سپاہی آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کو ہر طرح سے سہولتیں فراہم کیں۔ اسی دوران بادشاہ بخت نصر نے ایک رات ایک خوفناک خواب دیکھا اور جب صبح بیدار ہوا تو وہ خواب بھول چکا تھا، مگر وہ خواب اتنا ہولناک تھا کہ بادشاہ کا سکون چھین کر لے گیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا اور اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم کرنے سے پہلے خواب کا یاد آنا بڑا ضروری تھا۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں نجومیوں، کاہنوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور کہا کہ اگر وہ اصل خواب بتا دیں تو وہ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس خواب کی تعبیر مجھے نہ بتائی گئی تو میں تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر قید خانے میں حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے داروغہ سے کہا، میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں اطلاع دے سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نظر میں بڑا مقام حاصل کر لو گے۔ داروغہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بادشاہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، شاید قید خانے کا غم آپ پر غالب آ گیا ہے، اسی لیے آپ سب یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب مجھے ہر ضروری علم عطا کرتا ہے اور وہ مجھے اس بارے میں آگاہ بھی کرے گا۔ آخرکار داروغہ نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دی۔ بادشاہ نے آپ کو دربار میں طلب کر لیا۔ داروغہ نے نہ صرف حضرت دانیال علیہ السلام کو رہا کیا بلکہ انہیں اچھے کپڑے پہنانے کا حکم دیا اور بادشاہ کے دربار میں جانے کی اجازت دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ دربار میں امرا، نجومی اور کاہن سب موجود تھے اور وہ خوش ہو گئے کہ خواب کی تعبیر بتانے والا آ گیا ہے، ورنہ ان سب کی جانیں خطرے میں تھیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے مذہب کے مطابق بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے قریب بٹھایا اور تمام درباریوں کو رخصت کر دیا تاکہ وہ تنہائی میں خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ اب دربار میں صرف بادشاہ، داروغہ اور حضرت دانیال علیہ السلام موجود تھے۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے سامنے آنے والے کو سجدہ کرنا ہوتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی لوگوں کو باہر بھیج دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا، میرے رب نے مجھے تعبیر کا علم اس شرط پر دیا ہے کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے خوف ہے اگر میں تجھے سجدہ کر لوں گا تو اللہ مجھ سے یہ علم واپس لے لے گا اور پھر میں بے علم ہو جاؤں گا اور تو مجھ سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے گا، تب تو مجھے قتل بھی کروا دے گا۔ بادشاہ نے کہا، میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل احترام شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم میرے خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا اور اس کی تعبیر بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا، تم نے خواب میں دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک
بہت بڑا بت کھڑا تھا، جس کا سر سونے کا تھا، سینہ چاندی کا، پیٹ پیتل کا، رانے تانبے کی، پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں مٹی کے تھے۔ ہر دھات کی اپنی اپنی الگ الگ چمک تھی اور سونا سب سے قیمتی تھا۔ پھر تم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور وہ اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا، تمام دھاتیں آپس میں مل گئیں اور بت کا وجود ختم ہو گیا۔ پھر وہ پتھر پھیلنے لگا اور وہ ساری فضا میں چھا گیا۔ بادشاہ نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرا خواب یہی تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا، یہ مختلف دھاتیں دنیا کی مختلف قوموں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ سونے سے مراد تمہاری عراقی قوم ہے جو سب سے زیادہ متمدن ہے۔ چاندی سے مراد وہ قوم ہے جو تمہارے بعد آئے گی مگر تم سے کم ترقی یافتہ ہوگی۔ پیتل سے مراد ہے چینی اور جاپانی اقوام۔ تانبے سے مراد حبشی قوم ہے۔ مٹی سے مراد وہ کمزور قومیں ہیں جنہیں دنیا کمزور سمجھے گی۔ پھر تم نے دیکھا کہ ایک پتھر آ کر اس بت کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ وہ پتھر دراصل خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جس نے تمام قوموں کو ایک کر دیا اور سب کے درمیان برابری قائم کر دی۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا، میں نے آج تک دنیا میں آپ جیسا بڑا دانش مند نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، اب سے سلطنت کا کوئی بھی کام حضرت دانیال علیہ السلام کے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے عملاً بادشاہ کی مدد کی اور پھر قوم کو رہائی دلائی۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے، جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور نبی کی ہدایت کو اپناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، وہ دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی پاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں امن، خوشی اور برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی ہدایت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ کر شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے مقدر میں ذلت، رسوائی اور تباہی لکھی جاتی ہے۔ ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، جو ان کے حقوق کا استحصال کرتے ہیں، ان کی زندگی کو ایک دردناک عذاب بنا دیتے ہیں۔ ان کی سرزمینوں پر فساد اور تنگی چھا جاتی ہے اور اپنی غفلت کی وجہ سے خود اپنی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ آج ہم بت جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک معزز، باعزت اور مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی صلاحیتوں اور علمی عظمت کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نصر نے آپ کو دربار میں اہم مقام دیا۔ بادشاہ آپ کی عقل اور دانش سے اتنا متاثر ہوا، اس نے آپ کو زرار کا لقب دیا، جس کا مطلب تھا بادشاہ کا محافظ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا اور آپ نے ایک پیشن گوئی بھی کی تھی کہ بخت نصر کے خاندان کی حکومت جلدی ختم ہو جائے گی، اور یہ پیشن گوئی بعد میں سچ ثابت ہوئی تھی۔ ایک موقع پر بادشاہ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے 3 اہم باتوں میں کسی ایک کے انتخاب کی پیشکش کی۔ نمبر 1، آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں، میں اس ویران شہر کو دوبارہ آباد کر دوں گا۔ نمبر 2، میں آپ کے لیے امن کا پروانہ جاری کرتا ہوں تاکہ آپ میری سلطنت میں جہاں چاہیں امن اور سکون سے رہ سکیں۔ اور نمبر 3 پر، یا پھر آپ میرے ساتھ رہیں اور دربار میں ایک اہم مقام حاصل کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان تینوں پیشکش کا بہت حکمت عملی سے جواب دیا۔ پہلی بات کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قوم اور اس کی سرزمین کے لیے تباہی اور بربادی لکھ دی ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہ آئے یہ زمین آباد نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات کا جواب یہ دیا کہ میں اللہ کی امان میں ہوں اور میرے لیے مناسب نہیں کہ اللہ کی پناہ ہونے کے باوجود کسی اور کی پناہ میں آ جاؤں۔ تیسری بات کا جواب آپ نے یہ دیا، فی الحال میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں بادشاہ کے ساتھ رہوں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام سچے مومن اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ بابل میں قیام کے دوران آپ نے کبھی غیر حلال خوراک نہیں کھائی اور ہمیشہ سادہ پاکیزہ غذا پر گزارا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سادہ غذا میں برکت ڈال دی۔ آپ کے بابل کے لوگوں سے زیادہ صحت مند اور خوش شکل نظر آتے تھے۔ بادشاہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دیوتا کی مانند عزت دینا شروع کر دی اور ان کے لیے قربانی کی نظر چڑھائی جانے لگی۔ چند سال بعد 410 قبل مسیح میں
بادشاہ بخت نصر کو مسلسل ایک انتہائی پریشان کن خواب آنے لگا جو اسے مسلسل ڈراتا رہا۔ اس پر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تم 7 سال تک پاگل رہو گے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارو گے، مگر تمہاری حکومت قائم رہے گی، اور جب تم اللہ کے حکم کو تسلیم کرو گے تو تم دوبارہ اپنی سلطنت پر واپس آؤ گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر بادشاہ کو نصیحت کی کہ وہ اللہ کے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے اور ان کی بھوک اور غربت کو ختم کر دے، شاید اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیں۔ بخت نصر نے اس کی نصیحت پر عمل کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کی، یہاں تک کہ کوئی بھی بنی اسرائیلی بھوکا نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب 1 سال تک مؤخر رکھا، مگر جب بادشاہ نے غریبوں کی مدد کرنی بند کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ بادشاہ کی حالت اتنی بدتر ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرنے لگا اور جانوروں کے ساتھ رہنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق 7 سال تک وہ جانوروں جیسی زندگی گزارنے کے بعد بخت نصر اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ اپنی سلطنت پر بحال ہو گیا۔ پھر سن 397 قبل مسیح میں بخت نصر کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا ابیل بادشاہ بن گیا جو 23 سال تک بابل پر حکمران رہا۔ 374 قبل مسیح میں ایبل کا بیٹا بادشاہ زار بادشاہ بنا۔ اس کے دور حکومت میں تاریخ کا نیا باب شروع ہوا۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا جس میں اللہ تعالیٰ کا علم، حکمت اور رحم نظر آتا ہے۔ بادشاہ زار نے جب اپنے بادشاہ بننے کی خوشی میں بیت المقدس سے لوٹے گئے مقدس برتنوں میں شراب پینے کی گستاخی کی جنہیں بخت نصر نے لوٹا تھا، تو یہ عمل اللہ کی بے حرمتی اور نافرمانی کے مترادف تھا۔ یہ حرکت نہ صرف بادشاہ کی تقدیر کا فیصلہ تھی بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابل کی تباہی کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ زار کو سخت تنبیہ کی اور فرمایا، تمہارے اقتدار کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری سلطنت کی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی دوران محل کی دیواروں پر ایک اجنبی زبان میں کچھ الفاظ لکھے گئے جنہیں کوئی بھی پڑھ یا سمجھ نہ سکا۔ بادشاہ زار نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا تاکہ وہ ان الفاظ کی تعبیر اور تشریح کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان الفاظ کو منے تیل یا فرسن کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا، گنتی تول تقسیم۔ پھر آپ نے بے خوف ہو کر بادشاہ زار سے فرمایا، تمہارے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تول لیا ہے اور تمہاری سلطنت کو میڈیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کی پیشن گوئی کے فوراً بعد ہی اسی رات بادشاہ کو اس کے اپنے محافظ نے قتل کر دیا اور اس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ چند مہینوں بعد بادشاہ زار نے بابل پر حملہ کیا اور بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ جب بابل کو فتح کر لیا تو بادشاہ دارا نے نظام حکومت کو سنبھالنے کے لیے 120 افراد پر مشتمل ایک کابینہ تشکیل دی، جن میں سے 3 افراد کو خاص طور پر اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ انہی 3 افراد میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بادشاہ دارا نے حضرت دانیال علیہ السلام کی حکومت فہم فرست اور کو بہت سراہا اور ان کے مشوروں کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ دارا شاید حضرت دانیال علیہ السلام کو وزیر اعظم مقرر کر دے گا۔ ایک دن بادشاہ دارا نے اپنے بیٹے درباری علماء اور مشیروں کو دربار میں بلایا اور کہا، یہ حضرت دانیال بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی وجہ سے میری کئی پریشانیاں دور ہوئیں، ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، اور اگر کبھی میرے اور ان کے درمیان کسی بات میں فرق ہو جائے تو ان کی بات کو میری بات پر ترجیح دینا۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو سلطنت کے معاملات میں ایک بلند مقام حاصل ہو گیا، لیکن یہ بات بابل کے کچھ درباریوں کے لیے ناقابل برداشت بن گئی اور وہ حضرت دانیال علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے چالاکی سے سازشیں شروع کر دی تاکہ حضرت دانیال علیہ السلام کا مقام بادشاہ کی نظروں میں گرا سکیں۔ ان درباریوں نے ایک سازش تیار کی اور بادشاہ دارا کو یہ باور کروایا کہ بادشاہ سلامت، بابل میں بہت سے لوگ آپ کے وفادار نہیں ہیں۔ آپ کے اقدار کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ رعایا سے وفاداری کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ دارا نے ایک فرمان جاری کیا جس کے مطابق تمام لوگوں کو 30 دن تک بادشاہ دارا کو سجدہ کرنا تھا اور اسے اپنا مالک تسلیم کرنا ہوگا۔ جو کوئی اس حکم کے خلاف ورزی کرے گا اسے شیروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔
حکم کے مطابق جو شخص بادشاہ کو سجدہ نہ کرے گا اسے شیر کی ماند میں ڈال دیا جائے گا، جہاں شیر اسے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس ظالمانہ حکم کو ٹھکرا دیا اور اپنے گھر کی بالائی منزل پر جا کر بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ روزانہ 3 مرتبہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب سازشی مخالفین کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بادشاہ دارا کے پاس پہنچ گئے اور اسے حضرت دانیال علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں آگاہ کیا۔ بادشاہ نے تحقیق کرنے پر دلیل سننے کی بجائے حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ آپ اللہ کے سچے اور پکے نبی تھے اور پکے موحد تھے۔ بادشاہ دارا غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا جائے اور کہا، اب اپنے معبود سے مانگ مدد جسے تو سجدہ کرتا ہے۔ صبح کے وقت بادشاہ دارا خود کچار کے پاس آیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور وہ مجھے بال برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ عزت کے ساتھ دربار میں واپس لے آیا اور جن درباریوں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی ان تمام درباریوں اور ان کے خاندانوں کو شیر کی کچھار میں ڈال دیا گیا۔ ایک اور مشہور واقعہ کہ بابل کے ایک تہوار کے دوران بابل کے لوگوں نے اپنے جھوٹے معبود کو سجدہ کیا۔ انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بھی سجدہ کرنے کی درخواست کی، مگر ان ایمان والے بزرگوں نے انکار کر دیا۔ اس پر قوم نے ایک بڑی آگ بھڑکائی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس آگ میں ڈال دیا۔ ایمان والے لوگ ساری رات اس آگ میں گزار کر صبح زندہ سلامت باہر واپس نکل آئے۔ بادشاہ بخت نصر نے اپنی بالکونی سے آگ میں 5 افراد کو دیکھا تو حیرت سے پوچھا، ہم نے تو 4 افراد کو آگ میں ڈالا تھا، یہ 5واں کون ہے؟ قوم نے جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم 5واں کون ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ 5واں شخص اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے جو آگ کو ٹھنڈی کرنے آیا تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایک روایت کے مطابق وہاں کے مجوسیوں نے حسد میں جلتے ہوئے بادشاہ کے پاس شکایت کی، یہ لوگ نہ تیرے معبود کو سجدہ کرتے ہیں اور نہ ہی تیرے ملک میں ذبح کیا گیا گوشت کھاتے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا ان 6 مومنوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے اور ان کے ساتھ ایک بھوکا شیر بھی چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ انہیں کھا جائے۔ شام کو جب کافر واپس آئے اور کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا شیر ان مومنوں کے سامنے بیٹھا ہے، ان کی کلائیوں پر سر رکھے آرام کر رہا ہے اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بادشاہ ان حضرات سے مزید متاثر ہوا، مگر مجوسیوں نے دوبارہ سازش کی اور بادشاہ کو شکایت کی۔ بادشاہ نے ایک بار پھر حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن اس بار 2 خونخوار شیروں کو ان کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ 5 دن حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان بھوکے شیروں کے ساتھ رہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو جب شیر کے ساتھ کنویں میں قید کر دیا گیا تو 5 دن کے بعد جب کنویں کو کھولا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر بادشاہ اور اس کے درباری حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس قید کے دوران حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی، اے میرے معبود، ہماری قوم کو ان کی رسوائی اور گناہوں کے باعث تو نے ہم پر بخت نصر جیسے شخص کو مسلط کیا جو تجھے نہیں جانتا۔ ناظرین، یہ ایک اور دلچسپ بات ہے کہ بچپن میں بھی شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور جب بڑے ہونے کے بعد کافروں نے دوبارہ آپ کو شیر کے سامنے ڈالا تو وہ شیر آپ کے قدموں کو چاٹنے لگے اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگے۔ اس قید کے دوران اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کھانا لائے تھے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور وہ انبیاء کرام میں شامل ہیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی دور میں بھیجا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اللہ تعالیٰ نے تواتر کے ساتھ انبیاء بھیجے اور ان سب کی شریعت ایک ہی تھی۔ ان انبیاء کرام میں یہ شخصیات شامل تھیں:
حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ تمام انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق احکام دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو نئی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ناظرین، بخت نصر دوم کے زمانے میں بابل میں درج ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جس کا ذکر بنی اسرائیل کی کتابوں میں موجود ہے۔ بخت نصر دوم نے ایک بت تیار کروایا جس کا نام تجیت تھا، اور اس بت کو بیت المقدس کے بڑے پیشوا کا علامتی تمغہ پہنایا گیا۔ اس تمغے کی وجہ سے بت سے آوازیں آنے لگیں اور وہ کہنے لگا، میں ہی تمہارا آقا ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ جب اس فتنے کی آواز دور دور تک پھیلی تو حضرت دانیال علیہ السلام اس بت کے پاس گئے اور فرمایا، میں کائنات کے خالق کا ایک عاجز بندہ ہوں، میں تجھ کو حکم دیتا ہوں اگر تم میں کوئی طاقت یا علامت ہے تو وہ ظاہر ہو کر میری آنکھوں کے سامنے آئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک ہی للکار پر بت کا تمغہ گر گیا اور وہ خود بت بھی زمین بوس ہو گیا۔ بعد کے ایام میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ دارا سے عرض کی کہ میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ دارا نے یہ درخواست قبول کی اور بنی اسرائیل کو واپس بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی۔ وطن واپسی پر ایک بڑی مجلس قائم کی گئی جس میں حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء شامل تھے۔ ان حضرات نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو بابلی زبان چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی اختیار کرنے کی ہدایت دی، ساتھ ہی بنی اسرائیل کو شرک، رسومات اور بدعت سے بچنے کی تلقین کی اور شریعت موسیٰ کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے الہی احکام پہنچائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار ایران کے صوبے خوزستان کے شہر شوستر میں واقع ہے۔ آپ کی تدفین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ ایک مقدس کتاب بھی رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے وہ کتاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن زبیر کو بلایا تاکہ وہ اس کتاب کا عبرانی سے عربی میں ترجمہ کر سکیں۔ پھر سب سے پہلے جب ہم نے اسے پڑھا تو وہ قرآن کی طرز پر تھا۔ اس میں ہمارے تمام معاملات، ہمارے کلام یعنی قرآن پاک کے لہجے اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر موجود تھا۔ خالد بن دیرار نے ابو عالیہ سے پوچھا، اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ابو العالیہ نے جواب دیا، اس میں تمہارے تمام حالات اور آئندہ زمانے کے واقعات کا ذکر ہے۔ خالد نے پھر پوچھا، پھر اس جسم کا کیا کیا گیا؟ ابو العالیہ نے کہا، ہم نے دن کے وقت 13 قبریں کھودیں اور رات کے وقت تدفین کی تاکہ قبر کو چھپا دیا جائے اور لوگوں کو اس کی شناخت نہ کر سکیں۔ خالد بن دیرار نے پوچھا، لوگ اس سے کیا امید رکھتے تھے؟ ابو العالیہ نے جواب دیا، اگر بارش رک جاتی تو لوگ ان کی چارپائی کو باہر نکال لاتے اور اللہ کے حکم سے بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ خالد بن ولید نے پوچھا، وہ کون تھے؟ ابو العالیہ نے جواب دیا، ان کا نام دانیال تھا۔ خالد نے پھر سوال کیا، وہ کب فوت ہوئے؟ ابو العالیہ نے کہا، میرے اندازے کے مطابق وہ تقریباً 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے۔ خالد نے کہا، کیا ان کے جسم میں کوئی تبدیلی آئی تھی؟ انہوں نے فرمایا، صرف ان کی گردن کے پچھلے حصے کے کچھ بال بدلے تھے، کیونکہ زمین انبیاء کے جسم اور کتاب کو ہماری طرف بھیج دو۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو حکم دو کہ اس چربی سے شفا حاصل کریں، درہم لوگوں میں تقسیم کر دو اور انگوٹھی تم اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہیں نفل کے طور پر عطا کی جا رہی ہے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے انبیاء کرام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن وقت پر ملتے رہیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ میں اظہار بھی ضرور کریں۔ کمنٹ میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔